علم و ہنر کے گوہر نیاب اساتذہ ہیں، قوم کے محسن اس کے معمار اساتذہ ہیں۔ میں کیا خراج تحسین پیش کر سکوں گی، میرے سارے لفظوں کی وجہ اساتذہ ہے۔ صدر علی وقار، میری آج کی تقریر کا عنوان ہے عظمت اساتذہ۔ استاد یہ لفظ ایسا گلدستہ ہے جس سے پورا چمن معطر ہو، ایسا ستارہ ہے جس سے سارا آسماں منور ہو، سمندروں کی موجوں کا یہ سلسلہ ہے جس کی تلاطم سے زندگی کا گماں ہو، اور ایک ایسی صبا ہے جس کی ٹھنڈک دلوں میں اتر جائے۔ صدر علی وقار، معلم وہ لفظ ہے جس کے دامن میں ان گنت چراغ روشن ہیں، جس کا آنچل مستقبل کے جگنوں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر ہم اس لفظ کے پرت کھولیں تو شاید یہ پتہ کرنے میں عمر بیت جائے۔ معلم کا لفظ 4 حرف سے مل کر بنا ہے۔ میم سے مراج الانبیاء کا ترجمان، عین سے عقیدت تخلیق انسان، لام سے لگن و حور و فرشتگان، میم سے میراث انبیاء کا احسان۔ جناب صدر، استاد کی مثال اس سیڑھی کی مانند ہے جو خود تو اپنی جگہ پر رہتی ہے مگر دوسروں کو بلند سے بلند مقام عطا کرتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، دستے معصوم کو وہ لوح قلم دیتا ہے، 9 نہالوں کو وہ قندیل حرم دیتا ہے، بانٹتا پھرتا ہے روشنی سورج کی طرح، ڈوبتا ہے تو ستاروں کو جنم دیتا ہے۔ صدر علی وقار، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو اپنا نائب مقرر کیا، پھر اس نائب کو معلم کے عہدے پر فائز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب سے محترم اور مقدس پیشہ استاد کا رکھا کہ اس نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا۔ صدر علی وقار، علم کسی قسم کا بھی ہو، وہ معلم کی مرہون منت ہے۔ جس طرح عمل کے بغیر علم، روشنی کے بغیر ستارے، خوشبو کے بغیر پھول، سورج کے بغیر صبح بے معنی ہوتی ہے، اسی طرح کسی رہنما یا معلم کے بغیر انسان بے نام و نشاں ہوتا ہے۔ یہ استاد ہی ہوتے ہیں جو معمار قوم کہلاتے ہیں۔ استاد تیری عظمت کو سلام، تو نہ ہوتا تو یہ دنیا ہوتی بے نام۔ سکھایا شہنشاہوں کو رموز شہنشاہی، بخشا رہنماؤں کو سلاروں کو انداز کلام۔